اینکر کا صرف اتنا کہنا تھا کہ بھٹو کے کیس میں سپریم کورٹ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، تو دیکھیں حسن نثار نے پھر خوب اپنا غصہ نکالا۔ غصے میں وہ کچھ کہہ گئے جو ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا، آئے اب کو سنواتے ہیں۔ پوری قوم کو رونا چاہیے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس بے پناہ اندھے ظلم اور ایک وحشیانہ قتل کی سزا ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ وہاں سے ٹریک ایسا تبدیل ہوا ہے۔ دیکھو، بھٹو کی کمزوریاں اپنی جگہ پہ، انسان انسان ہی ہوتا ہے، وہ دیوتا نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کے علاوہ یہ انسان بڑے سے بڑا آدمی بھی جو ہے نا، اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک سفاک کم ظرف احسان فراموش ضیاء الحق، جسے آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کر کے اچھا وہ جو بھی تھا بنایا گیا، منافق آدمی، جس کی وجہ سے اس قوم کو اس شخص سے محروم ہونا پڑا جو قائد اعظم کے بعد اب تک واحد قابل ذکر سیاستدان ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے سے لے کے چائنا کے ساتھ تعلقات تک سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ خیر، اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ لوگ سیاست میں آئے جنہوں نے صحافت، سیاست، معاشرے کی عام اخلاقیات کو تہوبالا کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، میرٹ کا قتل عام کیا، ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچے ہوئے لوگ، نائب تحصیلدار، پٹواری بھرتی، کرمنلز کو پولیس میں بھرتی کیا۔ بھیانک فیز شروع ہوا، اور اب ماشاءاللہ پھل پکا ہوا ہے پاکستان کا۔ اچھا، بھٹو تک غور کرو، تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ جو تم چور، تم ڈاکو، یہ کلچر تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد سوائے چوروں کے آیا کوئی نہیں، اور پھر وہی ہمارا کلچر بنتا چلا گیا، اور پھر یہ گندگی، یہ غلاظت، یہ نجاست نیچے تک سرایت کر گئی۔ اچھا، لیکن دیکھو قدرت کا ایک اپنا، ہم تو بھگت رہے ہیں، قدرت کا ایک اپنا نظام، ایک اپنا فیصلہ۔ ضیاء الحق کی زندگی بھی جھوٹ تھی، اس کی موت بھی جھوٹ، اس کا جنازہ بھی جھوٹ، اندر تھا ہی کچھ نہیں۔ آج تک لوگ کہتے ہیں وہ ویگنوں والے، جبڑا سٹاپ، ٹوٹا پھوٹا جبڑا نکلا تھا، باقی تو اس کی راکھ تھی بستی لال کمال پہ۔ اچھا، یعنی زندگی بھی جھوٹ، موت بھی جھوٹ، قبر میں ہے ہی نہیں، اس لیے جاتا بھی کوئی نہیں۔ دوسری طرف جس کو مارا، اس کے جنازے میں 4-6 بندے تھے، چونکہ گن پوائنٹ پہ تھا، وہاں رون کے ہیں لوگ منتیں، یار خدا کا خوف کرو، سیاستدان پہ تو تھوکتا کوئی نہیں، اس کے مدار پہ لوگ منتیں مانتے ہیں۔ بھٹو سائیں، اٹھو بھٹو سائیں، اس طرح کے گیت پڑھے ہیں میں نے، شاعری ہوئی۔ اچھا، اب ایک بات سنو بڑی زبردست۔ جی، ایک آئی جی تھے پنجاب کے، اور پھر سندھ کے بھی رہے، ان کا نام تھا حاجی حبیب الرحمان۔ ایک اور تھا حاجی حبیب الرحمان، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ اس کی داڑھی دوڑی تھی یا پتہ نہیں کیا تھا، مجھے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں، وہ کنفیوز نہ کریں۔ یہ حبیب الرحمان، یہ حاجی حبیب الرحمان تھے جنرل مجیب الرحمان کے بھائی۔ اچھا، میرا ان کے ساتھ تعلق بھی تھا۔ یہ ایک ایسے خاندان میں جنرل مجیب مرحوم کی شادی ہوئی جن کے ساتھ ہمارے بہت مراسم تھے لائل پور میں۔ خیر، وہ ایک اور کہانی ہے۔ اچھا، حاجی حبیب الرحمان کا اتنی موٹی کتاب ہے، طویل ترین انٹرویو ہے کتابی شکل میں، اور کس نے کیا؟ منیر احمد منیر جیسے جید جینون صحافی نے۔ اس میں ایک جگہ حاجی صاحب کہتے ہیں منیر صاحب کو، منیر احمد منیر کو، کہ جنرل مجیب بتایا کرتے ہیں ان کو کہ فوج میں یہ عام تھا ذرا سینئر رینکس میں، کہ اگر سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی تو یہ ضیاء الحق اس قابل نہیں تھا کہ اس کو فوج میں کمیشن ملتا، اور یہ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں۔ میرے والد کے ایک کزن تھے، چچا اکرام ہم انہیں کہتے تھے، جو ان کا نام تھا اکرام الحق، میرے والد کا نام تھا میاں نثار الحق۔ وہ 3 بار کو ایم بی بی ایس میں فیل ہو چکے تھے، تو ان کو انہوں نے پاس ڈکلیئر کر کے نا تیسری بار سیکنڈ ورلڈ وار میں بھرتی کے لیے، چونکہ ظاہر ہے ایم بی بی ایس فائنل ایئر میں بندہ اگر فیل ہوتا ہے
تو انہوں نے پریکٹس نہیں کیا اس کے بعد ساری زندگی. سو یہ وہ آدمی تھا جو فوجی ہونے کے قابل نہیں تھا. یاد رکھنا, فوجی ہونا خالہ جی کا بھاڑا نہیں ہے, بہت باوقار باعزت سپاہی ہونا ایک معمولی بات ہے. ایک زمانے میں تاجروں وغیرہ کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا. یہ امی کباریا اس کی تصویریں اٹھاؤ شرم آتی ہے. جس طرح ایسے ہاتھ باندھ کے ایک دفعہ وہ یہ ڈن ہل پیتے تھے جنرل ضیاء, تو ہی واز اسموکنگ, بعد میں چھوڑا انہوں نے. بھٹو صاحب کمرے میں آئے, اس نے جلتا سگریٹ جیب میں ڈال لیا. یہ چمچہ گیری کا لیول تھا. سو یہ ہم نے وہاں سے روایت چلی کہ ہم نے ایٹمی قوت کو قوت سمجھا, عوام کو قوت سمجھا ہی نہیں. حالانکہ اصلی قوت عوام ہیں, وہ تگڑے ہوں تو ملک تگڑا ہے. ایٹم بم تو ڈیٹرنٹ ہے, ایک کر کے دیکھو گا استعمال, وہ تو آخری سے بھی آخری معاملہ ہے. ورنہ جاؤ جا کے مارو اسرائیل پہ جو مار رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو. نہیں ہے, اٹس ناٹ مینٹ فار دیٹ, اٹس اونلی اے ڈیٹرنٹ کہ پنگا نہ لینا بس. بالکل ٹھیک. ایٹمی طاقت اور عوام کا وہ کیا طاقت کا سرچشمہ عوام. سو اس پہ صرف بلاول کو نہیں تو پوری قوم کو رونا چاہیے. چلیں شیخ حسن صاحب آگے چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین محفوظ نہیں, سیاست اور معیشت IMF کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. یار یہ اب مولانا مجھے تو تھوڑے اچھے لگنے لگے ہیں, چونکہ راہ راست پہ اللہ جس کا چاہے دل بدل دیتا ہے. بڑے بڑے نیگیٹو لوگ بھی تاریخ میں ایسے پازیٹو بن کے ابھرے کہ سبحان اللہ. خیر نہیں. دیکھو آئین تو کبھی تھا ہی نہیں, اس کی اوقات کیا ہے. ابھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے, اس احسان فراموش آدمی کا, ضیاء الحق کا. اس کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا تھا آئین کیا ہے, چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا. یہ واحد سچ تھا اپنی زندگی میں جو ضیاء الحق نے بولا, واحد سچ. واقعی چیتھڑا ہے. اور کبھی پڑھ کے تو دیکھو اس کتاب کا ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس پہ عمل کبھی ہوا ہو. اس لیے اچھا, ہم پرابلم یہ ہے کہ ہماری تاریخ ہے تلوار کی. یہ سب مانگے تانگے کا ہے. یہ جمہوریت شموریت, یہ آئین شائن کیا ہے. آئین تو ہمارا بنیادی طور پہ کہیں اور ہے. اس کی 4 سطریں دنیا کے ہر آئین پہ باری ہیں, باقی تفصیلات ہیں کلیریکل قسم کی. آئین کیا ہے یار اچھا, تو ابھی بھٹو کی ہم بات کر رہے تھے. ہمیں جنرل لیڈرشپ قائد کے بعد ملی نہیں. بھٹو صاحب ٹریول کر رہے تھے کراچی کے, ان کے ساتھ جو کوئی بندہ تھا یا اس کا سٹیٹمنٹ تھا, مجھے اب یاد نہیں پوری بات. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم گاڑی روکتے تھے سگنل پہ. تو اس نے کہا جی وہ تو روکتے تھے, اور اس کی گاڑی چونکہ ٹریفک بند تھی. ان کی شکلیں دیکھو, قائد اعظم روکتے تھے, قائد عوام نہیں روکتے تھے. میں نے کہا نا خامیاں بھی تھیں. اچھا اوے بلڈنگ کا ماتم بند کرو, بنیادیں دیکھو, اس کو لے جاؤ 7ویں آسمان تک, یہ ٹیڑھی جائے گی, اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اچھا یہ اب رہ گیا IMF. کیا کہا ہے کہ ہاتھ میں چلی گئی ہے. اوے IMF کھو کے لے گیا, گن پوائنٹ تے لے گیا. IMF او بھائی میں سود خور بنیا ہوں, تم آئے ہو, میری منتیں کی ہیں, پاؤں چاٹے ہیں بقول تمہارے ایک بار پھر وزیر اعظم کے شہباز شریف کے. میں مائک توڑ دوں گا. میں آگے اگر تم نے مریم کو بات کی, یہ مائک پتہ ہے نا, ہاں مائک توڑنے کی اداکاری. اس نے کہا ناک سے لکیریں نکلوائی گئی, وہ ہاتھ میں چلی گئی, اور تم نے دی. معیشت کیا ہے. اب بات سنو, ہم ہیں منافق, ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے. چلو دیکھو ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں, چونکہ حضور سے بہتر کون جانتا تھا کہ آنے والے. اس لیے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ مومن جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے, ان کو ایڈریس کرتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اس لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن ایک ہے تھمب رول ہے. کیا ہے
وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے، وہاں لوگوں کی بھاری اکثریت پاکستانی عوام کی طرح